ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد اور صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، گزشتہ چند خطابات جمعۃ المبارک شرح صدر کے موضوع پر ہو رہے ہیں. آج بھی اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں چند مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ اپنے محبوب کے شرح صدر کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور قلب مبارک کے انوار و اسرار، علوم و معارف اور تجلیات سے ہمیں بھی بہراور فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ. سبحان اللہ. حضرات محترم، معزز سامعین کرام، شرح صدر کی دو قسمیں ہیں. شرح صدر ظاہری اور شرح صدر باطنی. سبحان اللہ. ظاہری شرح صدر کو
شق صدر کہتے ہیں۔ جو 4 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 5 مرتبہ ہوا، یہ ہے ظاہری شرح صدر۔ ایک ہے باطنی شرح صدر، وہ باطنی شرح صدر جو ہے اس کے متعدد معانی ہیں کہ باطنی طور پر شرح صدر کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 یا 3 معنی باطنی شرح صدر کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ الموفق۔ ظاہری شق صدر کی بات آپ سن چکے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام 2 فرشتوں نے اور ایک روایت کے مطابق 3 فرشتوں نے مل کر یہ عمل انجام دیا۔ آپ کا سینہ مبارک چاہ کیا۔ وَلَمْ يَكُنِ الشَّقُّ بِآلَةٍ، یہ سینہ چاک کرنا کسی آلے کے ذریعے نہیں تھا، جس طرح ڈاکٹروں کے پاس آلات ہوتے ہیں، سرجن کے پاس آلات ہوتے ہیں، وہ جسم چیرتا ہے، کسی آلے کے ذریعے آپ کا سینہ مبارک شق نہیں ہوا تھا، بلکہ ان فرشتوں نے یوں کیا اور سینہ شق ہوتا، اشارے سے شق کیا، جس طرح حضور نے اشارے سے چاند شق کیا۔ اشارے میں کیا ہوتا ہے؟ اشارے میں بڑا کچھ ہوتا ہے، سمجھا گئی بات؟ کسی کا اشارہ کچھ نہیں کرتا اور کسی کا اشارہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر عام آدمی انگلی سے اشارہ کرے تو شاید کچھ نہیں بنتا، لیکن اگر بادشاہ اشارہ کر دے تو ملک کا نظام بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اشارہ کرنے والے کی اپنی اپنی طاقت ہے، اپنا اپنا اختیار ہے۔ فرشتوں نے اشارہ کیا تو سینہ شق ہو گیا، حضور نے اشارہ کیا تو چاند شق ہو گیا۔ معلوم ہوا نبی کے اشارے میں فرشتوں سے زیادہ قوت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی قوت جو ہے وہ عام انسانوں بلکہ فرشتوں سے بھی بہت زیادہ اور بلند ہوتی ہے۔ یہ نبی کی قوت تھی نا، حدیث کے مطابق سورج کو 70,000 فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کے غروب کرتے ہیں۔
فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر پر مارے تو 7 زمین اور 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے. 70,000 فرشتے. کتنے؟ 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ کر غروب کر رہے تھے اور حضور نے انگلی کا یوں اشارہ کیا. سورج بھی واپس، فرشتے بھی واپس. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی موضوع پر کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سبحان اللہ. اشارے کی طاقت، نبی کا اشارہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ہاں، اندھے منکر منکر اندھے ہوتے ہیں. کسی کی ذات میں عیب نکالنے والے اندھے ہوتے ہیں. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. پھر آپ تعجب کرتے ہیں کہ جس امت کا نبی اتنی طاقت والا ہو، وہ امت کلمہ پڑھ کے پھر بھی نبی میں عیب تلاش کرے اور سارا زور اس بات پر وہ امت صرف کرے کہ نبی ہمارے جیسا عام آدمی تھا. یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے. اعلی حضرت پھر تعجب سے کہتے ہیں ذکر روکے، نبی کا ذکر روکے. منکر ایسا اندھا ہے پھر بھی ذکر روکے، صلاۃ و سلام روکے، نبی کا نعرہ روکے، درود روکے. مسلمانوں سے لڑے، کیوں پڑھتے ہو درود و سلام؟ آپ فرماتے ہیں ذکر روکے، فضل کاٹے، یعنی حضور کی فضیلت کی باتیں نہ مانے. جب کوئی فضیلت کی بات کرو تو کہتے ضعیف حدیث ہے. یہ نبی کی شان کا انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے. ذکر روکے، فضل کاٹے، شان کا منکر بنے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نبی پر درود روکتے ہیں، نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، نبی کی ہر شان سے کتراتے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور کی امت بھی ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. منکر ہو، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت چلو، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت
نہ صحیح ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ احسان بھی تمہیں اس کا یاد نہیں رہا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان کے بارے میں تو شرم کریں، اتنے بے شرم ہیں نبی کو بات بات پہ ٹوکتے ہیں، بات بات پہ نبی پر اعتراض کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت اور مجلس سے بھی بچائے۔ حضرات گرامی، اشارہ بڑی چیز ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ابرو کے اشارے سے بھی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ابرو کا اشارہ، سمجھ رہے ہو؟ انگلی کا اشارہ تقدیر بدل دیتا ہے، کائنات میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ فقیروں کے اشارے، یہ فرشتوں کے اشارے، یہ نبیوں کے اشارے، یہ حضور کے اشارے ہیں۔ اب خدا جانے اللہ کے اشارے کیا ہوں گے۔ بس اتنی بات سمجھو، اشارے میں بڑا کچھ ہے، اشارے میں بڑا کچھ ہے۔ لم یکن الشق بآلۃ، حضور کا سینہ جو چاک ہوا تو اشارے سے ہوا، جبریل اور میکائیل نے یوں اشارہ کیا، سینہ کھول دیا۔ تعجب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں لم یکن الشق بآلۃ، ایک تو حضور کے شق صدر کے وقت کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا، کوئی لوہے کی شے لے کر سینہ چاک نہیں کیا، بس اشارہ کیا۔ وَلَمْ يَصِلِ الدَّمْ، اور تعجب یہ ہے کہ سینہ آپ کا چاک بھی ہو گیا لیکن خون کا ایک قطرہ نہ بہا۔ وَلَمْ يَصِلِ الدَّمْ، خون نہ نکلا، خون بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینہ شق ہو جائے اور خون کا ایک قطرہ نہ آئے؟ کہو سبحان اللہ۔ نادان قسم کے امتی، کم ظرف امتی یہ کہتے رہتے ہیں دیکھو جی، نبی اگر نور ہوتا تو غزوہ احد میں دانت شہید کیوں ہوتا؟ دانت شہید ہوا، خون نکلا، بھلا نور میں بھی کبھی خون ہوتا ہے؟ یہ دلیلیں دیتے ہیں۔ نبی کا غزوہ احد میں دانت کا کنگرا شہید ہوا، خون بہ گیا، خون کے قطرے گرے، خون نکلا، تو جس کا خون نکلے وہ تو بشر ہوتا ہے، نور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جی شور مچا دیا، بشر بشر بشر۔ ہم کہتے ہیں نادانوں، تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ تو نے غزوہ احد میں دانتوں سے خون نکلنا دیکھا، ارے نادان، تو نے شق صدر کے وقت خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلنا کیوں نہیں دیکھا؟ اگر خون نکلنا کسی شے کی دلیل ہے تیرے نزدیک تو پھر بتا کہ خون نہ نکلنا بھی تو کسی بات کی دلیل ہے، اس کو بھی دلیل بنا۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھ،
ایک آنکھ سے نہ دیکھ، تو بہنگا تو نہیں، تو یک چشمے گل تو نہیں، اگر تیری دونوں آنکھیں ہیں تو دونوں طرف دیکھ۔ ارے پگلے، تو نبی کو فرش پہ چلتا دیکھتا ہے، عرش پہ چلتا کیوں نہیں دیکھتا؟ کیسی تیری ٹیڑھی نظر ہے، تیری نظر کتنی ٹیڑھی ہے، تو کتنا کم ظرف ہے، تو ٹیڑھی نظر سے نبی کو دیکھتا۔ ارے ظالم، اس نے تجھے کلمہ پڑھایا، کوئی کلمے کی لاج رکھ، خدا کے محبوب کو ٹیڑھی نظروں سے نہ دیکھ، ذرا دونوں سیدھی نظروں سے دیکھ۔ اس کو تو خدا بھی اپنی نظروں سے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ اے تو کیوں نہیں آئیوں در پہ بد نصیبہ؟ تینوں پتہ نہیں ہزارہ رنگاں وچ رنگیندا ہی محمد، ہزارہ رنگاں وچ، ہزارہ رنگاں وچ، ہزارہ رنگاں وچ۔ سنیو، مجھے تم سے اس لیے پیار ہے کہ تم دونوں آنکھوں سے خدا کے حبیب کے منتظر رہتے ہو، تمہاری دونوں آنکھیں روتی رہتی ہیں کہ کبھی کملی والے کی زیارت ہو جائے۔ خدا کی قسم تم لوگ جنتی ہو، بالآخر جنت ملے گی ہمیں۔ کیوں ملے گی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سونیا تو سونا، سب سونیا تو، سب سونیا تو سونا، چہرہ حضور، چہرہ جو اتنا سونا ہو اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہو؟ نظریں سیدھی کرو، ابو جہل کی نظر سے میرے نبی کو نہ دیکھو، ابو بکر کی نظر سے دیکھو۔ ہمارا موقف یہ ہے، نبی بشر بھی ہے، نبی نور بھی ہے، تم صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہو اس لیے بشر بشر کرتے ہو، ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس لیے بشر بشر کے ساتھ نور نور بھی کہتے ہیں۔ ہماری دونوں آنکھیں بینا ہیں، تم یک چشم گل ہو، یک چشمے، سمجھ رہے ہو؟ یک چشمے، ایک آنکھ گل ہو گئی ہے۔ سنیو، تمہاری دونوں آنکھیں، کاش آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مزے لیں۔ ہاں، ایمان کی مستی اور ایمان کی چاشنی حاصل کریں ذکر محبوب سن کر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے غزوہ احد میں خون نکلتا تو دیکھا، بڑے بے انصاف ہیں، شک صدر کے وقت خون نہ نکلنا کیوں نہیں دیکھا؟ اگر وہ دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھو۔ اگر دانتوں سے خون نکلنا بشر ہونے کی دلیل ہے تو سن لو، شک صدر کے وقت خون نہ نکلنا نور ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، کہو سبحان اللہ۔ لم یاسل الدم حدیث کے لفظ ہیں، فرشتوں نے سینہ چیرا، خون کا ایک قطرہ نہ نکلا، سینہ چیر کر حضور کا دل مبارک باہر نکالا، دل مبارک کو چیرا، سبحان اللہ، دو ٹکڑے ہوا، دل کے اندر، دل کے اندر ایک منجمد
سیاہ نقطہ تھا، چھوٹا سا منجمد سیاہ نقطہ، کالا خون جمع ہوا، ایک چھوٹا سا نقطہ، توجہ ہے، بالکل بالکل، ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ خون کا، دل جب کھولا تو اس کے اندر نظر آیا، جبریل نے ہاتھ آگے کر کے چن کے وہ کالا نقطہ جمے ہوئے خون کا نکال کے باہر پھینکا، پھینک کے پھر دل مبارک کو دھویا، دل مبارک کو دھویا، کس سے؟ آب زم سے۔ سبحان اللہ بولو، نظر آتے وہاں پہنچو جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ چلو 14 صدیاں پیچھے چلیں، دیکھو بطحائے عرب میں خانے کعبے کے قریب کہیں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھو، حضور کے سینے سے دل نکالا، دل چیرا، دل سے کالا نقطہ نکال کے باہر پھینکا، دل کو زم کے پانی سے دھویا، پھر اشارہ کیا، دل جڑ گیا، پھر دل سینے میں رکھا، اشارہ کیا، سینہ مل گیا، لیکن شک صدر کا نشان ساری زندگی یہ اوپر سے لے کر ناف تک ہمیشہ قائم رہا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے سینہ مبارک پر کبھی کبھی جب موقع ملتا تھا تو ہم یہاں سے گریبان پیچھے ہٹا کے شک صدر کی ایک لکیر جس سے نور نکلتا تھا وہ ہم دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے محدثین نے بھی حد کر دی، سبحان اللہ، ہم سنیوں کے محدثین نے یہاں پہ عجیب بات لکھی کہ حضور کا سینہ مبارک کھول کر دل نکال کر، دل کھول کر نقطہ نکال کر زم سے دل کو کیوں دھویا؟ زم سے دل کو کیوں دھویا؟ بظاہر یوں لگتا ہے اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب بابرکت پانی تھا، بابرکت پانی تھا زم، تو برکت والے پانی سے دل مبارک اس لیے دھویا کہ دل اور بابرکت ہو جائے۔ یہ جو ہے نا یک چشمے گول، وہ یہی کہتے ہیں زم کے پانی سے دل اس لیے دھویا کہ زم کی برکتیں اس دل میں اور شامل ہو جائیں۔ لیکن ہمارے محدث کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ پکارو مل کے، آپ کو پتا چلے کہ سنی علماء کے عقیدے کتنے صاف ہیں۔ ہمارے علماء کا عقیدہ سنو، ہمارے علماء فرماتے ہیں زم میں برکتیں کہاں سے آئی تھیں؟ توجہ ہے؟ تم کہتے ہو زم برکت والا پانی تھا، حضور کے دل کو زیادہ بابرکت کرنے کے لیے زم سے دل دھویا گیا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں نادانوں، زم میں جو برکتیں تھیں وہ حضرت اسماعیل کے قدموں کی تھی۔ ہائے، زم کی خصوصیت یہی ہے نا کہ جب زمین سے پانی نکلا جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے،
وہاں سے جب پانی نکلا تو اس نے اسماعیل کی ایڑیوں کو دھویا. سبحان اللہ. نبی کی ایڑی کو اس پانی نے چوما. سبحان اللہ. نبی زمزم نبی کے قدموں کا غسالہ بھی ہے اور نبی کے قدموں کا فضالہ بھی. غسالہ بھی ہے فضالہ بھی. جو پانی اسماعیل کے پاؤں کو لگا اور جو پاؤں کو لگا اس سے جو بچا وہ غسالہ بھی بن گیا فضالہ بھی بن گیا. تو زمزم میں تو ساری برکتیں اسماعیل کے قدموں کی تھیں. اب میں تمہارے ایمان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، بتاؤ اسماعیل کے قدموں میں برکتیں زیادہ تھیں یا مصطفیٰ کے دل میں؟ بولیے. کیا آپ کا یقین ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور کا دل حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکتوں کا محتاج تھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سارے نبی اور رسول میرے نبی کے پسینے کے قطروں سے بنے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. میں نے کیا عرض کیا ہے؟ تمام انبیاء و مرسلین میرے حضور کے پسینے کے قطروں سے چمکے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دوسرا جملہ کہتا ہوں سن لو. لطائف المنن ابو العباس مرسی فرماتے ہیں ان الانبیاء خلقوا من الرحمت ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم عین الرحمت. ہمارے حضور اصل رحمت ہیں اور سارے نبی اور رسول ہمارے حضور کی رحمت سے بنے ہیں. سارے نبی سارے رسول میرے نبی کی رحمت سے بنے، میرے نبی کی برکت سے بنے. پھر آپ خود سوچیں کہ زمزم سے میرے حضور کے دل کے دھوئے جانے کا مطلب کیا تھا. سنو، ہم فقیروں کا عقیدہ یہ ہے کہ زمزم سے حضور کا دل مبارک اس لیے نہیں دھویا گیا کہ زمزم کی برکتیں حضور کے دل کو ملیں، بلکہ اس لیے دھویا گیا حضور کے دل کی برکتیں زمزم کو ملیں. زمزم کو ملیں. سبحان اللہ. حضرات اب معلوم کر لو کہ زمزم کیا. پہلے تو تم یہی سمجھتے رہے کہ اسماعیل کے قدموں کا دھومن ہے. اب سن لو، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ نبی کے دل کا بھی دھومن. زمزم پہلے ہی شان والا تھا نبی حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے، لیکن جب زمزم نے میرے نبی کے دل کو چھو لیا، آئے ہائے، پہلے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ زمزم سے کوثر افضل ہے. جب زمزم نے میرے نبی کا دل دھویا، اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمزم کوثر سے افضل ہے. زمزم کوثر سے افضل ہے. کیونکہ ابھی کوثر کو میرے نبی کے جسم کی وہ برکتیں نہیں ملی جو زمزم کو مل گئی. اے زمزم
تیری شان پہ میں قربان جاؤں، تیری شان پہ میں قربان جاؤں، اے زمزم تیری عظمت پہ ہم قربان جائیں۔ پنجابی کا شاعر زمزم کی شان میں یوں کہتا رہا، جتھے یار پب تردا، جتھے یار پب تردا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ شاعر سے کہہ دو تو نے یار کا پب دیکھا ہے، ہم نے یار کا دل دیکھا۔ ہائے زمزم کی عظمت پہ ہم قربان جائیں۔ حضور کا دل مبارک زمزم سے اس لیے دھویا گیا کہ زمزم کو آج وہ برکتیں مل جائیں جو پہلے نہ ملی تھی، اس نے حضور کا دل دھو دیا۔ حضرات زمزم کی بڑی شان ہے۔ ہمارا نبی کتنا کریم ہے، کبھی ہمیں زمزم پلاتا ہے، کبھی کوثر پلاتا ہے۔ کتنا انتظام ہے ہمارے لیے۔ رحمت للعالمین نبی نے کہا میرے امتیو دنیا میں زمزم پیو، آخرت میں کوثر پیو۔ آئے اعلی حضرت نے بھی حد کر دی ہے، اس بریلی کے شہنشاہ نے۔ وہ کہتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، یہ جنت کی نہروں کے نام ہیں، کوثر اور سلسبیل، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ دو نہریں جنت میں کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں، جس کے ماتھے کے پسینے سے دو بوندیں گری، ایک بوند کوثر بن گئی، ایک سلسبیل بن گئی۔ جس کی دو بوند ہیں، جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا۔ اللہ حضرات محترم، بات لمبی ہو رہی ہے، کروں بھی کیا؟ محبوبوں کے ذکر لمبے ہو ہی جاتے ہیں، کوئی محبوب کسی کا ہو صحیح، کسے باشد کوئی بھی محبوب ہو، جب اس کا ذکر آئے تو بات لمبی ہو جاتی، لمبی ہو جاتی۔ محبوبوں کی باتیں محبوبوں کی زلفوں کی طرح لذیذ ہوتی ہیں۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ محبوبوں کی باتیں محبوبوں کی زلفوں کی طرح لذیذ ہوتی ہیں۔ جس طرح محبوب کی زلف دیکھنے سے انسان تھکتا نہیں، اسی طرح محبوب کی باتیں کرنے سے بھی تھکتا نہیں۔ اور اگر کوئی سننے والا عاشق ہو تو وہ سن کے بھی نہیں تھکتا، جو تھک جائے قسم کملی والے کی وہ عاشق نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ شام ویندیاں، شام شام شام، ایک شام محبوب کو کہتے ہیں، ایک شام سورج غروب ہونے کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے شام ویندیاں شام قضا ہوئی، شام ویندیاں شام قضا ہوئی، گئی پھل نماز دہان وچوں، او محمد بوٹیا یار دی ویر صورت گئیاں پھل صورتاں، قرآن بھی گئیاں پھل صورتاں۔ اللہم صلی علی سیدنا جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، اللہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ وجمالہ وجودہ ونوالہ وفضلہ وکمالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے چلوں۔ پھر یک میں یک چشمے گل، پھر بول پڑے جناب وہ جو کالا نقطہ تھا دل میں وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ اگر وہ نکالنا ہی تھا تو پہلے رکھا ہی کیوں تھا؟ ہے نا عجیب لوگ، کیا خیال ہے؟ کیسے عجیب لوگ، کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا باتیں بناتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا تمہارا اللہ سے ہے، ہمارا کیا قصور؟ اللہ سے پوچھو کہ اگر تو نے محبوب کے دل میں وہ کالا نقطہ رکھا ہی تھا تو پھر رہنے دیتا، نکالا کیوں؟ اور اگر نکالا ہے تو پھر رکھا کیوں؟ یہ تمہاری لڑائی خدا کے ساتھ ہے، ہم غریبوں کا کوئی قصور نہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر بولے، وہ کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور پر واہ سنیوں، اپنے علماء کو سلام کرو، قسم ہے رب ذوالجلال کی تم سارے سنی مل کر اگر ایک باعمل سنی عالم دین کے قدم دھو کر پانی پینا شروع کر دو تو خدا کی قسم تم اپنے علماء کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے قدموں کا دھون پیتے رہو تا زندگی۔ اس لیے یہ لفظ کہتا ہوں کہ اگر سنی علماء نہ ہوتے اس دور میں تو تم سارے گمراہ اور بد عقیدہ ہوتے۔ یہ سنی علماء کا تم پہ کرم ہے، تم جو مرضی کو ہو علماء، مگر خدا کی قسم سنی علماء رسول اللہ کے سپاہی ہیں، دین مصطفیٰ کے سپاہی ہیں، ان کی قدر کرو۔ حضور کی نگاہ میں اپنے علماء بڑے پیارے ہیں، اور یہ جو دین کے طالب علم ہیں چونکہ انہوں نے دین پڑھ کے عالم بننا ہے، اللہ کی قسم دین کے طالب علم حضور کو بڑے پیارے ہیں، جو ان کی خدمت کرتا ہے رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا میرے دین کا طالب علم جب گھر سے چلتا ہے مدرسے کی طرف تو سارے رستے میں آتے جاتے فرشتے طالب علموں کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات، دعا کرو تمہاری جماعت کے سنی علماء سلامت رہیں، جن کے دم قدم سے تمہارے دلوں میں ایمان کی بہاریں ہیں، ورنہ خدا جانے تم کیا سے کیا ہو گئے ہوتے۔ کتنے نئے نئے مذہب اور فرقے بنے، تمہیں لوگ کھینچ کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتے۔ یہ تھوڑا سا جو تمہارے ایمانوں کے بچاؤ کا مسئلہ ہے، یہ سنی علماء کی برکت ہے، ان پہ تنقید نہ کیا کرو، ان کی دل سے عزت کیا کرو۔ یہ پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہگار تو ہو سکتے ہیں سنی علماء، لیکن نبی کے غدار نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، یہ رسول اللہ کے وفادار لوگ ہیں، غدار نہیں ہیں، اس لیے ان سے تم بھی وفاداری کیا کرو۔ حضرات دیکھو سنی علماء نے پھر تمہارا عقیدہ بچا لیا۔ کیا کہا؟ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہ نقطہ پہلے رکھا ہی کیوں تھا اللہ نے؟
اگر رکھا تھا پھر نکالا ہی کیوں اللہ نے؟ ہمارے علماء نے اللہ کی طرف سے بھی جواب دے دیا اور رسول اللہ کی طرف سے بھی۔ یہ ہر جگہ ہمارے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ رسول اللہ اور اللہ کے مقدمے میں صفائی کے وکیل ہیں۔ ہمارے علماء کیا ہیں؟ وکیل صفائی، جانتے ہو؟ کوئی الزام لگائے، کوئی دھبا لگائے، کوئی اعتراض کرے تو اس کی صفائی پیش کرتے ہیں۔ خدا پر اعتراض ہو تو جواب ہم دیتے ہیں، رسول اللہ پر کوئی تنقید کرے تو جواب ہم سنی دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ہم سنی خدا اور رسول کے وکیل صفائی ہیں۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ہمارے علماء نے کیا کیا۔ ہمارے علماء نے جواب یہ دیا کہ حضور کے دل میں کالا نقطہ رکھا، اللہ نے رکھا، پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بشر کے دل میں یہ کالا نقطہ ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ رب ہے اور بشر کی، انسان کی ربوبیت برابر کرتا ہے، وہ رب العالمین تھا، ہر بشر کی بشریت اس نے مکمل بنائی، کامل بشریت۔ تو بشریت کو کامل کرنے کے لیے وہ نقطہ دل میں رکھنا ضروری تھا تاکہ بشریت کی تکمیل ہو جائے، جسم بشری کی تکمیل ہو جائے۔ اگر وہ نقطہ باقی انسانوں میں ہوتا اور حضور میں نہ ہوتا تو جو بشریت کا ایک تقاضا ہے وہ حضور میں نہ ہوتا۔ تو ایک تقاضا بشریت والا نہ ہوتا تو حضور کی بشریت کامل نہ ہوتی، کامل نہ ہوتی تو معاذ اللہ آپ کی بشریت ناقص ہوتی باقی انسانوں سے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اس لیے اللہ نے حضور کی بشریت کو کامل کرنے کے لیے وہ نقطہ دل میں رکھا، وہ نقطہ دل میں رکھ دیا تاکہ بشریت کے جتنے تقاضے ہیں وہ جسم مصطفیٰ میں پورے پورے رہیں۔ یہ ہے اس نقطے کو پیدا کرنے کی حکمت تاکہ بشریت کی تکمیل ہو۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کی بشریت کامل بشریت ہے، حضور کی بشریت کامل بشریت ہے۔ تو بشریت کو کامل کرنے کے لیے دل میں وہ نقطہ جو سب بشروں میں ہوتا ہے وہ رکھ دیا تاکہ بشریت کامل رہے، مکمل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ نکالا کیوں؟ نکالا اس لیے پہلے رکھا تاکہ بشریت کامل ہو، پھر نکالا اس لیے کہ نورانیت کامل ہو، پھر نورانیت کو کامل بنا دیا۔ کیسے؟ یہ کالا نقطہ جو ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں، یہ انسان کے جسم کے ساتھ شیطان کے تعلق کی جگہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دل کے اندر جو کالا نقطہ ہے نا، وہاں شیطان اپنا کنیکشن رکھتا ہے اس کالے نقطے کے ساتھ۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کسی بندے کو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس کے دل پر اپنی سونڈ پھیرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندے کے دل پر، اندر دل پر اپنی سونڈ پھیرتا ہے۔ پھیرنے کے بعد شیطان بندے کے دل کے اندر وہ وسوسہ القاء کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ وہ جو القاء کرتا ہے برا خیال بندے کے دل میں،
گناہ کے لیے وہ شیطان کے تعلق کی جگہ وہ دل کا کالا نقطہ ہے، وہاں اس کا کنیکشن ہے، وہاں اس کا تعلق ہے، وہ اس کا حصہ ہے بدن انسانی میں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ مزید سمجھ لو، دوسری حدیث سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے کے دل میں ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، وہ کالا نقطہ ہر مومن ہر کافر کے دل میں ہوتا ہے، ہر کسی میں۔ جب بندہ شیطانی وسواس میں مبتلا ہو کر گناہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ پھیل جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کالا نقطہ پھیل جاتا ہے۔ جب دوسری بار انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ جب تیسری بار وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ اور پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ باز نہیں آتا تو سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سارا دل۔ جب بندے کا سارا دل، اب سنو ہمارے علماء کہتے ہیں جب بندے کا سارا دل کالا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں رین۔ کیا کہتے ہیں؟ رین۔ اور جب رین سے بھی بات آگے بڑھے تو اس کو کہتے ہیں تبا۔ جب تبا سے بھی بات آگے بڑھے تو اس کو کہتے ہیں غشاوہ، دل کا غشاوہ۔ جب غشاوہ سے بات آگے بڑھے تو اس کو کہتے ہیں ختم، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور یہ آخری مرتبہ ہے گمراہی اور بے دینی کا، ختم، موریں لگ گئیں دل پہ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ختم کی نشانی یہ ہے قفل لگ جاتا ہے دل پہ، دل پہ تالا لگ جاتا ہے، گناہ اندر سے باہر نہیں آتے، نیکیاں باہر سے اندر نہیں جاتی۔ اس کا نام ہے ضیق قلب۔ کیا نام ہے؟ دل تنگ ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کر کر کے بندہ ختم اور پھر ضیق قلب تک اور قلب مغفل تک جا پہنچے تو پھر نیکی کی توقع ختم۔ یہ حال قرآن نے ابو جہل کا بیان کیا، ابو لہب کا، کہ ان کے دلوں پہ موریں لگ گئی، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے۔ دلوں پہ موریں لگ جائیں، تالے پڑ جائیں، یہ گمراہی اور کفر کی آخری حد ہے۔ پھر وہ بندہ قابل اصلاح نہیں رہتا۔ یہ ہے جناب اس کالے نقطے کی وضاحت۔ بات سمجھو؟ ہر بندے میں کالا نقطہ ہوتا ہے، وہاں شیطان اپنا اثر مارتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ نقطہ گناہوں کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی ایک جمعہ نہ پڑھے، ایک جمعہ نہ پڑھے وہ کالا نقطہ بڑھ جاتا ہے، 2 جمعے نہ پڑھے آدھے سے زیادہ دل کالا ہو جاتا ہے، 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے تو سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ وہ فقیر لوگ کہتے ہیں دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے سے توبہ کرو، یہ بڑی بری بلا ہے، دعا کرو دل کالے نہ ہو۔ حضرات جب دل کالا ہو جائے تو کسی شے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں کالے دل والا اگر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے اور اگر حضور اس کو توجہ دیں، قسم ہے میرے نبی کے خدا کی، ایک آنکھ جھپکنے میں کالے دل سفید کر دیتے ہیں۔ کالے دل، میں اس کی مثالیں حدیثوں سے پیش کر سکتا ہوں، متعدد حدیث ہیں۔ سرے دست ایک بات کہتا ہوں، جب بندہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا شیطان ایک نہیں،
ابلیس تو ایک ہی ہے جو سب کا باپ ہے، گرو ہے، لیکن آگے اس کے لشکر، اس کے چیلے چانٹے بڑے ہیں، اور شیاطین کی تعداد یوں بڑھتی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک اس کا شیطان بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہمزاد۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم، یہ نام یاد رکھنا نا، اس کو کرین کہتے ہیں، عربی میں کرین یعنی ساتھی۔ یہ بندے کا ساتھی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ساتھ جاتا ہے۔ فارسی میں اس کو ہمزاد کہتے ہیں، عربی میں اس کو کرین کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ساتھی شیطان بھی ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور دیکھو شیطان اتنا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو چھیڑتا ہے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب تم پیدا ہوئے تھے، تمہیں یاد نہ ہو تو پوچھ لینا ماں باپ سے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوئے ہی ہم روئے تھے، چیخیں مار کے روئے تھے۔ اب بھی دیکھ لو، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ ایک دن صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چیختا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک کرین شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ شیطان بنیادی طور پر انسان کا دشمن ہے تو ساتھ ہی پیدا ہوا لیکن ساتھ ہی چھیڑخانی شروع کر دیتا ہے۔ پہلی چھیڑ بچے کے ساتھ شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کی کمر میں، یہ جو کمر ہے یہ پہلو، ان میں ہاتھ مارتا ہے زور زور سے، تو جب بچہ معصوم درد محسوس کرتا ہے یہاں تو وہ روتا چیختا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا آذان۔ سبحان اللہ، اسلام کے فلسفے پہ قربان جانا۔ حضور نے فرمایا جب آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا شیطان وہ ہے جو آذان سن کے بھاگے۔ سمجھے؟ ہم تو انسان ہیں، شیطان وہ ہے جب مسجد میں آذان ہو تو بھاگ جائے، مسلمان وہ ہے جب اذان ہو تو مسجد کی طرف دوڑ آئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذان سن کے مسجدوں کی طرف آیا کرو، شیطان نہ بنو۔ بے شک نہیں سمجھے بات کو؟ اگر نہ آئے اذان سن کے تو شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ اس لیے اذان سن کے مسجد کی طرف دوڑنا مسلمان کی شان ہے۔ تو سنیے، حضور نے فرمایا شیطان جب مارتا ہے پہلو میں بچے کو تو بچے کو درد ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، یہ اس کی پہلی شرارت ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہر بچے کے ساتھ شیطان آتا ہے، آ کے چھیڑتا ہے؟ فرمایا ہر کسی کے ساتھ آتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آیا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں آیا تھا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ سبحان اللہ۔ تو نبیوں کے ساتھ آتا ہے لیکن پھینکا جاتا ہے، وہ چھیڑ نہیں سکتا نبیوں کو۔ نبی اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں شیطان کے شر۔ ایک بار سبحان اللہ تو بولو۔ واہ صحابہ تمہاری شان پہ قربان جائیں، ادب سے ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں حضور آپ کے پاس بھی آیا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے؟ آیا تھا؟ فرمایا آیا تھا۔
تو پھر کیا ہوا تھا؟ فرمایا فراقد جبریل الی العدن، میرا شیطان جب میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا، جبریل نے ٹھوکر مار کے عدن میں پھینک دیا، ٹھوکر مار کے۔ معلوم ہوا نبی شیطان کے وسوسوں سے پاک رہتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور پھر واپس نہیں آیا؟ فرمایا وہ شیطان ہی کیا جو پھر مڑ مڑ کے نہ آئے، شیطان ہوتا ہی وہ ہے جو بار بار حملے کرے۔ کتنا بار؟ ایک روایت میں ہے ہر انسان پر روزانہ 360 بار حملے کرتا ہے، ہر انسان پر شیطان روزانہ 360 حملے کرتا ہے، اور ہر حملے میں اس کی کوشش ہوتی ہے انسان کو کافر بنا دیں۔ یہ جو لوگ روزانہ عقیدے بدلتے ہیں جی بے شک، یہ اسی کے کارنامے ہیں۔ یہ جو روزانہ فرقے بنتے ہیں یہ شیطان کے کارنامے ہیں، سمجھا کرو، اتنے سادے نہ بنو۔ روز مذہب بدلتے ہو، دین بدلتے ہو، مسجدیں بدلتے ہو، عقیدے بدلتے ہو، یہ سب شیطان کے کارنامے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر، یعنی روز عقیدے بدلیں گے لوگ، العیاذ باللہ۔ صحابہ نے کہا حضور مڑ کے پھر بھی کبھی آیا ہے آپ کے پاس؟ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ ذرا توجہ سے بات سنو، حدیث کے لفظ سناتا ہوں۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا نعم، ہاں ہاں، وہ عدن میں پھینکا گیا پھر بھی اٹھ کے میری طرف آیا۔ تو صحابہ کان کھڑے کر کے حضور پھر بنا کیا؟ آیا تھا آپ کے سامنے؟ فرمایا آیا تھا۔ اس نے آپ کو آ کے دیکھا تھا؟ فرمایا دیکھا تھا۔ اس نے آپ کو پھر کیا کیا؟ فرمایا کرنا بیچارے نے کیا تھا؟ اتانی فلما رآنی اسلم، جب واپس آیا میرے قریب آیا، قریب سے مجھے دیکھا تو مسلمان ہو گیا، مجھے دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیطان در پہ آیا، شیطان میرے نبی کے در پہ آیا، مسلمان ہو گیا۔ اور تو کیوں نہیں آیا درد بد نصیبہ؟ اور تم لوگوں کو یہ سبق دیتے ہو کہ مکے جاؤ، حج کرو، واپس آ جاؤ، نبی کے پاس کیا ملتا ہے؟ نادانو، بے حیاؤ، تم نبی کی امت کو یوں بہکاتے ہو کہ مدینے میں کیا رکھا ہے؟ اور تو کیوں نہیں آیا درد بد نصیبہ؟ ایتھے تے ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا ہی محمد۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا شیر خدا بن گیا۔ اور سنو سنو سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں حیوان آیا انسان بن گیا، انسان آیا مسلمان بن گیا، مسلمان آیا سلمان بن گیا، سلمان آیا سلطان بن گیا، شیطان آیا مسلمان بن گیا، شیطان آیا۔ فرمایا لوگوں تمہارے شیطان تمہیں چھیڑتے ہوں گے، میرا شیطان میری زلفیں دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، مجھے تو شیطان بھی دیکھ لے تو مسلمان ہو جاتا، تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا۔ اعتراض کرنے والے پگلے اگر اس کو شیطان دیکھ لے تو مسلمان ہو جاتا، اور تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندا جان جلوہ فرماوے۔
پتہ چلا شیطان نبی کے پاس آتا ہی نہیں. سنیو او سنیو اللہ اللہ ہوش ہے. خدا کی قسم شیطان نبی کے پاس جاتا ہی نہیں سمجھے. او شیطان نبی کے پاس جاتے ہی نہیں. شیطان نبی کے پاس جاتے ہی نہیں. شیطان کوئی ایک تو نہیں، من الجنۃ والناس. خدا کہتا ہے شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی. شیطان نبی کے در پہ جانے سے روکتا ہے. شیطان نبی کے در پہ جانے سے روکتے ہیں. جو روکتے ہیں وہ شیطان ہیں، جو نہیں جاتے وہ شیطان. بلکہ میں آگے بڑھ کے ایک لفظ کہتا ہوں، شیطان اول تو نبی کے پاس جاتا ہی نہیں. مجھے نبی کی زلفوں کی قسم چلا جائے تو شیطان رہتا ہی نہیں. چلا جائے تو شیطان رہتا ہی، مسلمان ہو جاتا. وما علینا الا البلاغ.